ہم بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں ابھی رکھا جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے میرے مالک، اے مجھے پیدا کرنے والے رب، مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے بابرکت بنا، وبلغنا رمضان، اور میرے اللہ، اے مجھے پیدا کرنے والے رب، مجھے رمضان کے مہینے تک لے جا پہنچنا، مجھے رمضان کے مہینے سے ملا دینا۔ یہ اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، اور اللہ کا بے حد اور بے پناہ شکر ہے کہ جس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے ہم اس مہینے میں ابھی داخل ہو چکے ہیں، اور داخل ہو گیا، ہم سے پہلا عشرہ بھی گزر چکا، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے ہم کتنا مغفرت کا مہینہ جو عشرہ گزرا، ہم کتنا لطف اندوز ہو سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو کتنا استوار کر سکے، کتنا بڑھا سکے، وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میرا نہیں ہوگا، اور جو تعلق میرا اللہ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ ہر بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ الگ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے جتنے اللہ نے مخلوق پیدا کیے ان کے سانسوں کے برابر ہے، اتنے راستے ہیں کہ بندہ اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے انسانوں مخلوقات کے سانسوں کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پروردگار کے ساتھ ہر بندے کا ایک الگ تعلق ہے۔ جس طرح آپ اللہ کو چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم نہ چاہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ چاہیں، جس طرح میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ رکھیں، یا جس طرح آپ اللہ کو دوست، اپنا رازدار، اپنا حامی اور مددگار اور ناصر آپ سمجھتے ہیں میں نہ سمجھوں۔ تو ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ نہ تو کسی فرشتے کا وہ مقام ہے، نہ ہی کسی جو ہے ملک مقرب کا کوئی مقام ہے، نہ کسی اور انبیاء کا وہ مقام ہے، میرا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ تو ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ہمارے نبی کے صدقے میں الگ الگ تعلق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں پر تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ و سلسلۃ شیاطین، اور شیاطین کو ایک جگہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اتنی برکت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں بٹوریں، اس مہینے میں نیکیاں یوں اکٹھا کریں۔ اللہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رمضان کو پائے ہیں۔ اپنی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں 9 رمضان کو پائے، اور پتہ ہے کہ ہر رمضان میں اللہ کے رسول 2 ختم کرتے تھے۔ ایک ختم حضرت جبریل امی آ کر کے کرتے تھے، اور ایک ختم خود اللہ کے رسول فرماتے تھے۔ آخری جب حضور کے وصال سے پہلے کا سال ایسا ہوا کہ اس سال حضرت جبریل امی نہیں آئے، اللہ کے رسول نے سوچ لیا یہ میرا آخری رمضان ہوگا، تو اللہ کے رسول نے اس رمضان میں خود ہی 2 ختم فرمایا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ نیکیوں کا موسم، یہ بہاروں کا موسم، ابھی ہمارا نفس اتنا ابھرتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو روزہ ہے یہ نفس کو، یہ خواہشات کو نچوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کو بولنے تک کا من نہیں کرتا، انسان کو غلط بات سوچنے تک کی اتنی مہلت نہیں ملتی، وہ بھوک سے پریشان رہتا ہے، پیاس سے پریشان رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پریشانیوں میں جو ہم گھرے ہوئے ہیں، ان جو ہم پانی ہوتے ہوئے پانی کو نہیں پیتے ہیں، اچھا کھانا موجود ہونے کے باوجود ہم کھانا کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، یہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام اللہ کے لیے کریں، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کریں۔ جب تک ہمارے دل سے اللہ کی محبت کی آہ نہیں نکلے گی تب تک اللہ ہمیں اپنا مقبول بندہ نہیں بنائے گا۔ سنیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے، اس سے پھر پردہ نہیں رہتا کسی چیز کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا میں جا کر کے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ، جتنا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جتنا میں تجھ سے بات کر سکتا ہوں،
کوئی اور پوری دنیا میں ہے کہ کوئی اتنا بات کر سکتا ہے؟ کیا آپ اتنا کسی سے اور محبت کرتے ہیں جتنا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے تو اللہ تو نے تو مجھے اتنا مقام دے رکھا ہے کہ میں تجھ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتا ہوں، تجھ سے مل سکتا ہوں، کیا کسی اور انسان کا اتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ سنیے اللہ کا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ سنو، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی، اور سنو وہ ایسی امت ہوگی کہ اس کو ایک مہینہ ملے گا، وہ مہینہ ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، کہ اس مہینے میں جب وہ اپنے خشک ہونٹوں سے، اپنی سوکھی ہوئی زبان سے، اپنے سوکھے ہوئے آنکھوں سے، بھوکے پیٹ سے جب افطار کے لیے بیٹھے گی وہ امت، تو میں اس سے اتنا قریب ہوں گا۔ موسیٰ سنو کہ جب تم مجھ سے ملنے آتے ہو، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، تو تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ امت، جب میرے محبوب کی امت افطار کے لیے بیٹھے گی اپنی خشک ہونٹوں کے ساتھ، سوکھی ہوئی زبان کے ساتھ، بھوکے پیٹ کے ساتھ، تو سنو جو 70 فاصلہ ہوتا ہے تمہارے اور میرے درمیان، اس امت اور میرے درمیان ایک فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو اے موسیٰ کہ اگر وہ امت اس وقت مجھ سے کچھ مانگے گی تو مجھے اس کو عطا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کو وہ عطا کر دوں۔ یہ مقام ہے امت محمدیہ ہونے کا، یہ مقام ہے رمضان کے مہینے کا۔ ہم سمجھیں، اگر ہم جان لے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے تو ہر انسان یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ 12 مہینوں کو رمضان کا مہینہ بنا دے۔ رمضان کا مہینہ کس چیز کا؟ رمز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، جلا دینا۔ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پورے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، پورے گناہوں کو جلا کر کے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، جب 30 روزہ رکھتا ہے، ایک روزے میں اس کی گناہ کو معاف کر دیا، جلا دیا رمضان نے، اور جب 30 رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے تو آخر میں وہ بندہ ایسے ہی نکلتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ ہو۔ تو ہم رمضان کا مہینہ رکھیں، یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اور یاد رکھیں کہ یہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کچھ وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں 4 انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ آسمان کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے، شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بندوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اب وہ 4 سوچے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کی یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب بھی جتنا بھی گناہ کرو لیکن سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ پہلا انسان وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں جس کو معافی نہیں ملتی وہ پہلا انسان ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان بھی نہیں آتا، جس میں جہنم میں بھی کوئی نہیں جاتا، لیکن اس بندے کو جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس ماہ مبارک میں اس کو اللہ معافی نہیں دیتا۔ چاہے کتنا رات نماز پڑھے، چاہے وہ کتنا ہی روزہ رکھے، چاہے کتنا ہی صدقہ کر دے، لیکن اگر ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ اس بندے کی معافی کو اتنا ہی قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی ہم اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ نے جہاں اپنے لیے کہا کہ میرا حکم مانو، وہی کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی حکم مانو، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر کہا ہے۔ اللہ کے رسول، عمر بڑھنے کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ سب چاہتا ہے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہو، میں اور زندہ رہوں۔ انسان جب بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں بیمار پڑتا ہے، کوئی انسان اس کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس سے وہ دعا کرتا ہے بیٹا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے صحت و عافیت عطا کرے۔ تو کس کو خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی عمر بڑھے؟ لیکن سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو عمر بڑھانی ہو، جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ اور زندہ رہے، تو یاد رکھو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ انسان، پہلا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے۔ وہ انسان جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے اللہ اس ماہ مبارک میں اس کو معاف نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ انسان ہے جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دیتا ہے۔ ایسے انسان کی اللہ اس ماہ مبارک میں معافی نہیں دیتا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, रिश्तों को तोड़ने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उम्मत मोहम्मदिया की आमद तो एक दूसरे से मेल मिलाप के लिए है। जो आपसे ताल्लुक तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो आपको ना दे उसको दो। ये उम्मत मोहम्मदिया, हमारे नबी की तो यही सुन्नत है। इस्लाम फैला किस लिए? अल्लाह के रसूल से जो नफरत करते थे, अल्लाह के रसूल उसके पास जा करके बैठते थे। जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं सुनते थे, उसके साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आते थे। जो अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाया, अल्लाह के रसूल ने उसके लिए मगफिरत की दुआ की। ये उम्मत मोहम्मदिया होने की सही अलामत और पहचान है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, जो रिश्तेदारियों के दरमियान झगड़े को बढ़ावा देता है, इस माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाता। आखिरी इंसान जिसको अल्लाह माफ नहीं फरमाता वो है जो अपने दिलों में नफरत पालता है दूसरे के लिए। नफरत क्यों पाले? हम मोहब्बत के लिए भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत थे, तुमको अल्लाह ने इस वजह से निकाला, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हारी तो शान ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो हम दूसरे के लिए नफरत क्यों पालें? जब अल्लाह ने हमारी पहचान ये बनाई कि तामुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देते हो, भलाई का हुक्म देते हो, अच्छाई के बारे में बताते हो, वो तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, तो हम क्यों जाए ऐसे दूसरे के ताल्लुक से नफरत क्यों पाले? और ये याद रखिए कि अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया है वो उसको मिल करके रहेगा। अल्लाह ने हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है गालिबन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने जिस इंसान के किस्मत में जो लिख दिया है, अगर पूरे फरिश्ते, पूरे जिन्नात, पूरे इंसान मिल करके उसको हटाना चाहे उसके किस्मत से तो ना हटा सके। और मैंने जिसके किस्मत में जो चीज नहीं लिखा, अगर वो पूरे फरिश्ते, पूरे जिन्नात, पूरे मखलूकात मिलकर के उसको अता करना चाहे तो ना अता कर सके। तो हमें चाहिए क्यों किसी के पीछे हसद करें, क्यों किसी के ताल्लुक से गलत फहमी रखें, क्यों किसी से नफरत करें? हम तो ऐसे उम्मत हैं कि जो हमको मारे हम उसके लिए दुआएं दें, जो हमसे नफरत करे उससे हम मोहब्बत करें। इसी तरह इस्लाम फैला है, इसी तरह इस्लाम फैलेगा। तो हमें चाहिए कि ये खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह 4 बंदों की बख्शिश नहीं करता, 4 बंदों को माफ़ी नहीं देता। पहला वो इंसान जो वालिदैन का नाफरमान होता है, दूसरा वो इंसान जो शराब पीता है मुसलसल, तीसरा वो इंसान जो अपने रिश्तेदारी को तोड़ता है, चौथा इंसान वो है जो दूसरे के ताल्लुक से अपने दिल में नफरत पैदा करता है। इस माह मुबारक में अल्लाह उसकी माफ़ी नहीं अता फरमाता। तो हमें चाहिए कि हमको अल्लाह ने ये मुबारक महीना अता किया, हमको ये मुबारक महीना दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम अपने गुनाहों को धुल ले। इस महीने में ये वो महीना है जिसमें गुनाहों को जला दिया जाता है, तो हम धुल ले। और धुले किससे जाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद नेकी करता है, तो मैं उनके उन तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ। गुनाह करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि गुनाह को गुनाह ही रख दे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है, कुरान शरीफ की आयत का मैं तर्जमा आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने फरमाया, जब मेरा कोई बंदा गुनाह करने के बाद नेकी करता है तो मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ। अल्लाह नेकियों को, उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। नेकियां जो है गुनाहों को मिटा देती है। तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों को छोड़ें, और इस अगर माह मुबारक में अगर हम गुनाहों को नहीं छोड़े तो हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा जो है अल्लाह की बारगाह में मरदूद कोई इंसान नहीं हो सकता। कौन है हमें भटकाने वाला? 2 ही तो चीज़ है जो हमें भटकाता है, एक ज़ाहिरी तौर पर शैतान और दूसरा बातिनी तौर पर हमारा नफ्स। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, कि ये जो नफ्स हमारे साथ है इसका काम ही ये है, नफ्स हमारा, कि हमें सिर्फ और सिर्फ बुराई का हुक्म देता है। तो अगर हम इस माह मुबारक में अपने नफ्स खाना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बीवी से मिलते हैं, अगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ने के बावजूद हम गुनाहों में मुलविस रहे तो क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का? इस तरह मैंने बयान किया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो हम ऐसे रोज़ादार ना बने कि सिर्फ हमको भूख और प्यास का एहसास हो। अल्लाह की मोहब्बत का भी कभी एहसास हमें होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत का एहसास उस वक्त होगा जब हम बुराइयों से कुल्लियतन बच जाएंगे, बुराइयों से कुल्लियतन अपने आप को महफूज रखेंगे, तब हमें नेकियों का एहसास होगा। जब कुरान को पढ़ेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह का कलाम कभी तो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अरे मेरे बंदो, तुम हर जगह से परेशान रहते हो, अपने घर से परेशान, बच्चों से परेशान, बीवी से परेशान, दुनिया के माहौल से परेशान, सोसाइटी से परेशान,
परेशान होते हो तो कोई बात नहीं, आओ मेरी बारगाह में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे कलाम को पढ़ो, मेरे कलाम को पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, दिल को ठंडक पहुंचती है। अल्लाह के कलाम को पढ़ें। और इस माह मुबारक में अल्लाह के रसूल ने तो दो ख़त्म किया, हम अगर हर एक दिन एक पारा भी नहीं पढ़ते तो हमसे बदतर मुसलमान कोई नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम माह मुबारक का एहतमाम के साथ रोज़ा रखें और रोज़ा के साथ साथ तिलावत कलामुल्लाह को हम आम करें, तिलावत कलामुल्लाह पे ध्यान दें। कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।